نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جی ہمارا جو ایک موضوع چل رہا تھا ختم نبوت کے بارے میں، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی مانتے ہیں اور شان اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مانتے ہیں. اس لیے اور جو سب سے اعلیٰ ہونے کو ہمارے حضرات کہتے ہیں یا لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں خاتمیت مرتبی، کہ مرتبے کے اعتبار سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے خاتم، اور زمانے کے اعتبار سے آخری، کہ آپ کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں ملے. آج آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے. اخلاق خلق کی جمع ہے. خلق طبی خصلت یا فطری عادت کو کہتے ہیں. میٹھا بول اچھے اخلاق میں ہے، یعنی خلق اخلاق. تو ہمارے ہاں اخلاق تو اچھی عادت کو کہتے ہیں. ویسے لغت کے اعتبار سے اخلاق یا خلق کا لفظ عادت پہ بولا جاتا ہے. اچھی عادت ہو تو اس کے اچھا اخلاق ہوگا، اور بری عادت ہوگی تو برے اخلاق ہوں گے. بہرحال خلق کا معنی فطری عادت، مثلا میٹھا بول اچھے اخلاق میں سے ہے. مگر عمدہ اخلاق صرف میٹھے بول کو نہیں کہتے، بلکہ تمام اچھی عادات اور اچھے کام وہ اس میں شامل ہیں. چنانچہ سچ بولنا یہ بھی اچھے اخلاق میں ہے، امانت دار ہونا بھی اچھے اخلاق میں ہے، غریب کی خیر خواہی کرنا بھی اچھے اخلاق میں ہے، رحم دل ہونا بھی اچھے اخلاق میں ہے، بہادر ہونا بھی سب اچھے اخلاق میں داخل. نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی جن و انس کی ہدایت کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتا ہے. جیسے کوئی حاکم اپنا حکم ہر کسی سے نہیں کہتا، خاص بندوں کے ذریعے اعلان کرواتا ہے. دیکھو آسان سی مثال دیکھ لیں آپ. حکومت بجلی کے بل بھیجتی ہے، تو یہ تو نہیں کہ جو محکمے کا افسر ہوتا ہے وہ ہر کسی کے گھر میں آ کے بل دے کے جاتا ہے، بلکہ اپنے نمائندے بھیج دیتا ہے اپنے ملازموں کے ذریعے. چھوٹے جو ملازم ہوتے ہیں ان کے ذریعے بلوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، تو اپنا پیغام دوسروں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں، اور بڑا افسر تو وہیں بیٹھا رہتا ہے اپنے کرسی کے اوپر، وہیں حکمرانی کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بندوں کے ذریعے بھیج دیتا ہے. جب ایک عام افسر وہ اپنا پیغام دوسروں کے ذریعے بھیجتا ہے، تو اللہ تعالی اگر اپنا پیغام عام آدمی کو نہ دے، اس کے لیے خاص افراد کو چنتا ہے، تو اس میں کون سی عجیب بات؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے پہ وحی نہیں بھیجتا، اس نے اس کام کے لیے خاص بندوں کو چنا ہے. ان کی بات خدا کی بات مانی جاتی ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت مانی جاتی ہے. ان پر ایمان لائے بغیر آخرت میں نجات نہیں ہوتی. نبی دیکھنے میں عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں،
دیگر انسانوں کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے۔ اس کے کاروباری معاملات، خرید و فروخت وغیرہ بھی اسے کرنی ہوتی ہے۔ جب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں تو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ خدا کا نبی ہے؟ واقعی اللہ نے اسے یہ منصب دیا ہے۔ یہ چیز اس کے اخلاق سے پتا چلتی ہے، اس کے کردار سے پتا چلتی ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ رہے معجزات وہ نبوت ملنے کے بعد عطا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اخلاق معمولی چیز نہیں ہے۔ تو جس کو بھی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے جن کو بھی منصب نبوت عطا کیا، وہ اخلاق میں قوموں سے بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے قوم کے افراد کو بلایا، ان سے اپنے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا میری تصدیق کرو گے؟ تو ساری قوم نے بیک زبان کہا، ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ دیکھو کیسی آپ نے ابھی کہا نہیں کہ میں نبی ہوں، آپ نے لوگوں کو پوشیدہ دعوت تو تھی، لوگوں میں یہ تھا کہ ہاں بھی یہ کچھ اپنے نئے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں کو عام دعوت نہیں دی تھی۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ لوگوں کو آپ عام دعوت دیں، سب کو اکٹھا کر کے بلایا آپ نے، اور انہیں پہلے اپنے بارے میں کہا، ہاں بھئی میرے بارے میں تمہاری کیا رائے کہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ سب کو پتا ہے کہ وہیں کے رہنے والے تھے کہ یہاں کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی ایسا خطرے کی بات نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیں گے؟ لیکن آپ نے فرض کیا کہ اگر بالفرض میں ایسا کہوں تو کہے بالکل ہم تصدیق کریں گے۔ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ سچ بولا آپ نے۔ اور یہ واقعہ بخاری جلد 2 صفحہ 702، اسی طرح پر جلد 2 صفحہ 743 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا اس سے یہ بات، اچھا تو دیکھو نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے مانو کے ساتھ نے کہا ہم نے آپ کو سچ بولتے دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جن کو نبوت عطا فرمائی وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی سچ ہی بولتے تھے، کسی جھوٹے کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت نہیں کیا تھا اس وقت بھی آپ سچ ہی بولتے تھے، اور سچ بولنا اعلیٰ اخلاق میں سر فہرست ہے۔ وآخر دعوانا